اللهم اجعل في قلبي نورا۔ شیمونا نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ روزینہ مشروب میں نشہ ملا دیتی اور شیمونا وہ سراہی انڈیل کر اور مشروب ڈالتی اور اس میں اپنا صفوف ڈال دیتی۔ وہ سلطان برقیارق میں نمایاں تبدیلی دیکھنے لگی۔ شیمونا نے موقع پیدا کر کے وزیر اعظم سمیری کے ساتھ مختصر سی ملاقات کی اور اسے بتایا کہ وہ اپنا کام کر رہی ہے اور سلطان میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تبدیلی یہ کہ وہ اب کسی وقت گہری سوچ میں کھو جاتا ہے اور بات سنجیدگی سے کرتا تھا۔ وزیر اعظم نے اسے یہ نئی بات بتائی کہ طبیب نے کہا کہ جس مشروب میں کوئی نشہ، خواہ وہ حشیش ہی ہو، ملا ہوا ہو، اس میں یہ صفوف معمول کی دگنی مقدار سے ڈال دو تو بھی نشہ اثر نہیں کرتا۔ طبیب کی یہ ہدایت شیمونا کے لیے بڑی آسان تھی۔ روزانہ مشروب غسل خانے کی نالی میں گرانا خطرناک تھا، وہ کسی بھی وقت پکڑی جا سکتی تھی۔ اس نے اب یہ طریقہ اختیار کیا کہ روزینہ نشے والا مشروب سراہی میں ڈالتی تو شیمونا اس میں اپنا صفوف زیادہ مقدار میں ملا دیتی۔ خانہ جنگی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ سرکاری فوج لڑ تو رہی تھی لیکن اس کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس فوج کو باطنیوں نے مسلمانوں کے روپ میں پورا کیا اور اس میں شامل ہو گئے تاکہ یہ آگ جلتی رہے۔ امن و امان تباہ ہو گیا تھا، لوگوں کو کھانے کے لیے اناج بھی نہیں ملتا تھا۔ جو لوگ نہ سرکاری فوج کے ساتھ تھے نہ باغیوں کے ساتھ تھے، وہ تو ڈر کے مارے باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ باطنی شہر میں بھرتے چلے جا رہے تھے اور صاف نظر آنے لگا تھا کہ کسی بھی دن حسن بن صباح یہاں آ دھمکے گا اور سلطان کی گدی پر بیٹھ کر سلطان برقیارق کو قتل کر دے گا۔ ایک روز شیمونا وزیر اعظم سے ملی اور اسے کہا کہ وہ طبیب سے کوئی ایسا زہر لا دے جو جسم میں جاتے ہی جسم کو بے جان کر دے۔ وزیر اعظم نے اسی روز ایک زہر شیمونا کو دے دیا جو شیمونا نے اپنے پاس چھپا کر رکھ لیا۔ ایک روز سلطان برقیارق نے اپنے آرام والے کمرے میں ہی وزیر اعظم سمیری کو بلایا۔ وزیر اعظم فوراً پہنچا۔ کیا آپ نے خانہ جنگی کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچا؟ سلطان برقیارق نے عجیب سی بے بسی کے لہجے میں پوچھا اور آہ بھر کر بولا، محترم سمیری، آپ میرے باپ ہیں، کوئی حل نکالیں، یہ خون میرے دماغ کو چڑھ رہا ہے۔ عبد الرحمن سمیری سلطان برقیارق کی یہ بات سن کر حیران تو ہوا ہی تھا، لیکن اسے حیرت اس کے لہجے سے ہوئی۔ وہ تو غنودگی کی حالت میں بولا کرتا تھا یا اس کے لہجے میں رعونت ہوتی تھی۔ پھر وزیر اعظم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ روزینہ کمرے میں داخل ہوئی تو سلطان برقیارق نے اسے کہا کہ تم ذرا باہر ٹھہرو۔ روزینہ نے آنکھیں پھاڑ کر سلطان برقیارق کی طرف دیکھا اور اندر آ گئی۔ وہ جب بھی دیکھتی کہ سپہ سالار حجازی یا وزیر اعظم آیا ہے تو دوڑ کر سلطان کے پاس آ بیٹھتی اور یوں باتیں کرتی تھی جیسے سلطنت کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہو اور حکم اسی کا چل رہا ہو۔ باہر کی صورتحال کیا ہے؟ روزینہ نے وزیر اعظم سے پوچھا۔ روزینہ، سلطان برقیارق نے بڑی جاندار آواز میں کہا، میں موجود ہوں تو تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ باہر ٹھہرو۔ روزینہ آہستہ آہستہ اٹھی اور قدم گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا تھا، سلطان برقیارق نے وزیر اعظم سے کہا، کہ کوئی طریقہ سوچیں کہ خانہ جنگی رک جائے۔ میں تو سوچتا ہی رہتا ہوں، وزیر اعظم نے کہا، آپ سے بات کرتے جھجکتا ہوں۔ بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں تو جواب محترمہ بیگم صاحبہ سے ملتا ہے۔ سلطان محترم، خون جو بہہ رہا ہے یہ میری اور آپ کی گردن پر ہوگا۔ اس کی سزا صاف نظر آ رہی ہے۔ نہ یہ سلطنت رہے گی، نہ اس کا کوئی سلطان رہے گا، نہ کوئی وزیر اعظم ہوگا۔ ہم ہوں گے لیکن غلام، زنجیروں سے بندھے ہوئے۔ ہمارے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو صلح سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی حل پر پہنچے اور مجھے بتائیں، سلطان برقیارق نے کہا۔ شیمونا نے پہلی بار روزینہ کو خفگی یا مایوسی کی حالت میں دیکھا۔ شیمونا نے اس سے پوچھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا وہ کوئی گڑبڑ محسوس کر رہی ہے۔ روزینہ نے اکھڑی ہوئی سی آواز میں جواب دیا۔ اس وقت روزینہ پیالے میں کوئی مشروب ڈال رہی تھی۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، روزینہ نے کہا۔ سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، ان کے لیے یہ خاص شربت تیار کر رہی ہوں۔ سلطنت کے غم نے ان کے دماغ پر بہت برا اثر کیا ہے۔
کبھی کبھی ان کی یہ حالت ہو جایا کرتی ہے تو میں انہیں یہ شربت پلاتی ہوں۔ وزیر اعظم اٹھ کر جائیں گے تو انہیں یہ شربت پلا کر سلا دوں گی، پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شمونا سمجھ گئی کہ اس شربت میں یا تو حشیش کی زیادہ مقدار ملائی گئی ہے یا کوئی تیز نشہ ملایا گیا ہے۔ شمونا کو شک ہوا کہ سلطان برق یارق نے اسے کوئی سخت بات کہہ دی ہے جس کی شمونا کو توقع نہیں تھی۔ شمونا سلطان برق یارق کو اتنا زیادہ سفوف پلا چکی تھی کہ اب تک سلطان کو صحیح ذہنی حالت میں آ جانا چاہیے تھا۔ روزینہ نے شربت وہی پڑا رہنے دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ وہ شاید یہ دیکھنے گئی تھی کہ وزیر اعظم چلا گیا ہے یا نہیں۔ شمونا نے طبیب کا دیا ہوا زہر اپنے کپڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے وہ پڑیا نکالی اور شربت میں ڈال کر ملا دی۔ اس کے بعد فوراً روزینہ آ گئی اور کہنے لگی کہ وزیر اعظم نے لمبی ہی باتیں شروع کر دی ہیں، بہتر ہے کہ یہ شربت انہیں ابھی پلا دوں۔ روزینہ نے پیالہ اٹھایا اور سلطان برق یارق کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شمونا اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ روزینہ سلطان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شمونا دروازے کے ساتھ باہر کھڑی رہی۔ اسے روزینہ کی آواز سنائی دی، سلطان محترم، یہ شربت پی لیں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر روزینہ کمرے سے نکلنے لگی۔ شمونا آگے ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ سلطان برق یارق نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور وہ وزیر اعظم کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے یہ شربت پی لینا تھا جس میں شمونا نے بڑا ہی تیز زہر ملا دیا تھا۔ سلطان برق یارق پیالہ اپنے منہ کی طرف لے جانے لگا تو شمونا تیر کی طرح دروازے سے اس تک پہنچی اور بڑی گھبراہٹ سے کہا، مت پینا یہ شربت سلطان۔ اس نے لپک کر وہ پیالہ سلطان کے ہاتھ سے لے کر تپائی پر رکھا۔ روزینہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ شمونا کی اس حرکت سے واپس آ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شمونا، روزینہ نے غصیلی آواز میں کہا، سلطان کے ہاتھ سے پیالہ کیوں چھین لیا ہے؟ سلطان محترم، شمونا نے روزینہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ابھی کسی کو بلا کر کہیں کہ ایک بلی یا کتا یا کوئی اور جانور یہاں لے آئے اور پھر یہ شربت اسے پلا کر دیکھیں۔ اس میں آپ کی بیگم نے زہر ملایا ہوا ہے۔ اگر میں جھوٹی ثابت ہوئی تو اپنا سر پیش کر دوں گی۔ روزینہ نے تو واہی تباہی بکنی شروع کر دی اور سلطان برق یارق حیرت سے کبھی روزینہ کو اور کبھی شمونا کو دیکھتا تھا۔ وزیر اعظم سمیری کو معلوم تھا کہ شمونا نے اس سے زہر منگوایا تھا۔ وہ دانشمند آدمی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ شمونا نے کوئی چال چلی ہے۔ سلطان کے حکم کے بغیر وزیر اعظم باہر گیا اور ایک خادم سے کہا کہ ایک بلی یا کتا فوراً پکڑ کر لائے۔ روزینہ وہیں کھڑی رہی اور شمونا کو دھمکیاں دیتی رہی۔ وہ تو سچی تھی کیونکہ اس نے شربت میں زہر نہیں ملایا تھا۔ اسے صرف یہ ڈر تھا کہ اس شربت میں اس نے ذرا تیز نشہ ملایا تھا۔ بلی یا کتے کو پلانے کی صورت میں یہ ہونا تھا کہ اس جانور نے تھوڑی دیر بعد گر کر سو جانا تھا۔ سلطان کا حکم تھا، اس لیے ایک کتا فوراً حاضر کیا گیا۔ سلطان نے کتا لانے والے سے کہا کہ اس پیالے میں جو شربت ہے یہ کتے کے منہ میں انڈیل دو۔ خادم نے کتے کا منہ کھولا اور شمونا نے آدھا پیالہ شربت کتے کے حلق سے نیچے اتار دیا۔ سلطان نے کہا کہ اس کتے کو چھوڑ دو۔ کتے کو چھوڑ دیا گیا۔ کتا کمرے سے باہر کو چل پڑا، دہلیز سے بھی آگے چلا گیا، لیکن اس سے آگے اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ رک گیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلیں اور وہ گر پڑا۔ ذرا سی دیر اس کی ٹانگیں کانپیں اور پھر ٹانگیں ساخت ہو گئیں۔ کتا مر گیا تھا۔ سلطان برق یارق فوراً اٹھا اور اس نے قہر بھری نظروں سے روزینہ کو دیکھا۔ اس نے اس کمرے میں داخل ہوتے ہی روز مرہ کی طرح کمر بند سے لمبا خنجر نکال کر قریب ہی تپائی پر رکھ دیا تھا۔ سلطان نے کچھ بھی نہ کہا، لپک کر خنجر اٹھایا، اس کی نیام کھینچ کر پرے پھینکی اور روزینہ کی طرف بڑھا۔ روزینہ اس سے 2 ہی قدم پرے کھڑی حیرت کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ نہیں سلطان، وزیر اعظم سمیری نے برق یارق کی طرف لپکتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ کام آپ کا نہیں، جلات کا ہے۔ وزیر اعظم کا آخری لفظ اس کی زبان پر ہی تھا کہ سلطان برق یارق کا خنجر روزینہ کے پیٹ میں اتر چکا تھا۔ اس نے خنجر کھینچا اور کہا، لوگ سچ کہتے تھے کہ یہ باطنی ہے اور اس ابلیس حسن بن صباح کی بھیجی ہوئی ہے۔ سلطان نے روزینہ کے گرنے سے پہلے ایک بار پھر خنجر روزینہ کی پسلیوں میں اتار دیا۔ روزینہ گری، سلطان نے خنجر کھینچ لیا اور فرش پر پھینک دیا۔
سلطان نے کچھ دیر آخری سانسیں لیتی ہوئی روزینہ کو دیکھا اور اس کے بہتے ہوئے خون کو دیکھا۔ شیمونا اور وزیر اعظم بھی روزینہ کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ محترم سمیری، سلطان برقیارق نے غم سے بوجھل آواز میں کہا، اسے یہاں سے اٹھوا دیں۔ لاش اٹھانے والوں سے کہہ دیں کہ اسے کفن نہیں پہنایا جائے گا، نہ ہی اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ کتے کو بھی اٹھوا دیں اور کہیں ویرانے میں گڑھا کھود کر کتے کو بھی اس کے ساتھ دفن کر دیں۔ سلطان کا سر ڈولنے لگا جیسے وہ چکرا کر گر پڑے گا۔ وزیر اعظم نے لپک کر اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، سلطان برقیارق نے کہا۔ آپ چل سکیں گے؟ وزیر اعظم سمیری نے پوچھا۔ ہاں، چل کر جاؤں گا۔ وہ وزیر اعظم کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ ماں جس کمرے میں نظر بند تھی وہ قریب ہی تھا۔ برقیارق اپنے سہارے چلتا وہاں پہنچا۔ وزیر اعظم ساتھ تھا اور شیمونا پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ برقیارق وزیر اعظم کے ساتھ ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماں غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ برقیارق کو دیکھ کر اس کے چہرے پر غصے کی سرخی آ گئی۔ برقیارق اس کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اور ماں کے قدموں میں گر پڑا، پھر سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے بخش دو ماں، سلطان برقیارق نے روتے ہوئے کہا۔ آپ کا بھٹکا ہوا بیٹا آپ کی آغوش میں واپس آ گیا ہے۔ سلطان نے روزینہ کو قتل کر دیا ہے، وزیر اعظم نے کہا، اور اب سلطان اپنی خواہش کا اظہار کر کے آپ کے قدموں میں آ گرے ہیں۔ ماں نے برقیارق کو اٹھا کر اپنے بازوؤں میں لے لیا اور اس کا منہ چومنے لگی۔ باہر خون بہہ رہا تھا، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا اور باطنی جلتی پر تیل ڈال رہے تھے۔ جس وقت ماں برقیارق کو اپنے قدموں سے اٹھا کر اور بازوؤں میں لے کر اس کا منہ چوم رہی تھی، اس وقت 4-5 شاہی ملازم روزینہ کی لاش اٹھا رہے تھے۔ وہ سب حیران تھے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ کیسے ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ سلطنت سلجوقیہ کا سلطان برقیارق ہی ہے، لیکن حکم روزینہ کا چلتا تھا اور اس سلطنت پر تو وہ ملکہ تھی۔ شیمونا شاہی خاندان کی فرد نہیں تھی، وہ تو ایک کنیز تھی، ایک خادمہ۔ ملازم اس سے پوچھ سکتے تھے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ قتل ہو گئی ہے، شیمونا نے بڑے شگفتہ لہجے میں جواب دیا۔ اسے سلطان نے اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ اس سے کیا جرم سرزد ہو گیا تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ باطنی تھی؟ شیمونا نے کہا، یہ اس شیطان حسن بن صبح کی بھیجی ہوئی تھی۔ اچھا ہوا سلطان کو پتہ چل گیا۔ عہدیدار نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریفیں تیری ذات کے لیے ہیں۔ سلطان کہاں ہیں؟ اپنی والدہ محترمہ کے پاس، شیمونا نے کہا۔ اللہ نے اس سلطنت پر بڑا ہی کرم کیا ہے، اب آپس کا خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ میرے 2 بھائی تھے، عہدیدار نے کہا، وہ فوج میں عہدیدار تھے، دونوں اس خانہ جنگی میں مارے گئے ہیں۔ میرا گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ شکر ادا کرو اللہ کا، شیمونا نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت کو بچا لیا ہے۔ یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، مجھے آپ کے بھائیوں کا بہت افسوس ہے۔ یہ سب اسی کے ہاتھوں کرایا گیا ہے جس کی لاش آپ دیکھ رہے ہیں۔ سلطان حکم دے گئے ہیں کہ اس کی لاش اور مرا ہوا یہ کتا بوری میں ڈال کر کسی جگہ گڑھا کھود کر دبا دو۔ انہوں نے کہا کہ اسے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، نہ اسے کفن پہنانا ہے، نہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اور یہ احتیاط بھی کرنا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ سلطان نے اپنی بیگم کو قتل کر دیا ہے۔ لاش اٹھوائیں اور فرش اچھی طرح صاف کرا دیں۔ ایک بوری لائی گئی جس میں روزینہ کی لاش اور مرے ہوئے کتے کو ڈال دیا گیا، اور بوری کا منہ بند کر کے ملازم اٹھا لے گئے۔ دوسرے ملازم فرش دھونے لگے۔ شیمونا نکل کر برآمدے میں کھڑی ہو گئی۔ روزینہ کی لاش باہر والے دروازے سے بھی نکل گئی تھی۔ شیمونا گہری سوچ میں کھو گئی۔ یہ ہے انسان کی اصل حقیقت۔ شیمونا کے ہونٹوں سے ذرا بلند سرگوشی نکل گئی۔ کیا کہا شیمونا بی بی؟ شیمونا کو ایک خادمہ کی آواز سنائی دی جو اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، لیکن شیمونا اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ خادمہ سمجھی کہ شیمونا نے اسے کچھ کہا ہے۔ شیمونا نے اس کی طرف دیکھا اور چونکی۔ میں کہہ رہی تھی کہ انسان اپنی حقیقت اور اصلیت کو بھول جاتا ہے، شیمونا نے کہا۔ یہ بدنصیب یوں سمجھ بیٹھی تھی جیسے یہ ہمیشہ اس سلطنت کی ملکہ بنی رہے گی۔ یہ اللہ کو بھول گئی تھی اور شیطان کی پجارن بن گئی تھی۔
حکمرانی کے نشے میں اپنا تختہ اپنے ہاتھوں الٹ دیا کرتے ہیں۔ عبرت تو کوئی حاصل نہیں کرتا۔ خادمہ نے کہا، جس کے سر پر سلطانی کا تاج رکھ دیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے یہ بھولتا ہے کہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ اس ملکہ کا انجام دیکھ لو، ایک کتے کے ساتھ دفن ہو رہی ہے، اور اس کی قبر بھی نہیں بنے گی۔ شیمونا نے کہا، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہاں وہ عورت دفن ہے جس نے کچھ عرصہ اس سلطنت پر حکومت کی تھی اور سلطان کو بھی اپنا غلام بنا لیا تھا۔ شیمونا اپنے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ روزینہ کی لاش دور نکل گئی تھی۔ محل کے باہر والے دروازے میں ایک عورت آ کھڑی ہوئی۔ دربان نے اسے دیکھا اور سر سے اشارہ کیا۔ عورت اندر آ گئی۔ شیطان کی دوسری پوجارن آ گئی ہے، خادمہ نے کہا۔ غور سے سن لو، شیمونا نے خادمہ سے کہا۔ اسے یہ پتہ نہ چلنے دیں کہ روزینہ مری جا چکی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ باہر والے دربان کو بھی معلوم نہیں کہ یہ جو بوری گھوڑا گاڑی میں محل سے نکالی گئی ہے اس میں روزینہ کی لاش تھی۔ تم یہاں سے چلی جاؤ اور سامنے نہ آنا۔ یہ تھی وہ عورت جو روزینہ کے پاس آتی اور اسے پیغام لے کر اس طبیب تک پہنچاتی تھی جو حسن بن صبا کا بھیجا ہوا خاص آدمی تھا اور جس نے زمین دوست طریقوں سے خانہ جنگی شروع کرائی تھی۔ یہ عورت پیغام بھی لایا کرتی تھی۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ خوبصورت عورت تھی۔ ایسا لباس پہنتی تھی کہ کسی شاہی خاندان کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ روزینہ نے اسے شیمونا کے متعلق بتا دیا تھا کہ یہ اس کی ہمراز کنیز ہے اور حسن بن صبا کی غائبانہ معتقد اور مرید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت شیمونا کے ساتھ بھی کچھ بے تکلف ہو گئی تھی۔ شیمونا کسی کو اپنے ساتھ بے تکلف کرنے کے فن میں مہارت رکھتی تھی۔ اس عورت کے ساتھ شیمونا کی اچھی خاصی دوستی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ عورت ذرا قریب آئی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شیمونا بھی کھل کر مسکرائی اور اس کے استقبال کو آگے بڑھی۔ کون سے کمرے میں ہے؟ اس عورت نے روزینہ کے متعلق پوچھا۔ شیمونا کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ کسی بھی کمرے میں نہیں بلکہ ایک کتے کے ساتھ بوری میں بند ہے اور شاید اب تک زمین میں بھی دبائی جا چکی ہوگی، لیکن شیمونا نے یوں نہ کہا، نہ ہی اسے ایسا کہنا چاہیے تھا۔ آپ آئیں تو صحیح، شیمونا نے کہا۔ آج آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ سلطان کے پاس ہیں اور شاید انہیں معلوم تھا کہ آپ آ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ آئیں گی تو میں آپ کو کمرے میں بٹھاؤں۔ آ جائیں۔ شیمونا اسے اس کمرے میں لے گئی جہاں وہ روزینہ کے ساتھ کانا پھوسی کیا کرتی تھی۔ اسے احترام سے بٹھایا اور کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ روزینہ اس عورت کی بہت خاطر تواضع کیا کرتی تھی۔ شیمونا بھی یہی اشارہ دے کر کمرے سے نکل گئی کہ وہ اس کی خاطر تواضع کرے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شیمونا جب اس کے کمرے میں واپس آئی تو اس کے ساتھ محل کے 2 محافظ تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بڑی لمبی رسی تھی۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دو اور اس کے پاؤں بھی باندھ دو، شیمونا نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ محافظ آگے بڑھے تو وہ عورت حیرت زدگی کے عالم میں شیمونا کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں محافظوں نے اسے گرا کر اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے اور پھر اسی رسی کے ساتھ پاؤں بھی باندھ دیے۔ اس دوران وہ چیختی اور چلاتی رہی اور شیمونا سے پوچھتی رہی کہ یہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اسے فرش پر پھینک دو، شیمونا نے محافظوں سے کہا، اور دروازہ باہر سے بند کر دو۔ شیمونا محافظوں کے ساتھ باہر نکل آئی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ شیمونا وہیں کھڑی کچھ سوچنے لگی۔ تم دونوں یہیں ٹھہرو، شیمونا نے محافظوں سے کہا، میں سلطان کو اطلاع دینے جا رہی ہوں۔ سلطان برقیارق اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ ماں کے چہرے پر ایک مدت بعد رونق آئی تھی۔ برقیارق کی آنکھیں پر نم تھیں۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری اس کی ماں کو سنا چکا تھا کہ روزینہ کو برقیارق نے کیوں اور کس طرح قتل کیا ہے۔ ماں نے جب یہ سنا کہ روزینہ اس کے بڑے بیٹے کو زہر پلا رہی تھی تو ماں تڑپ اٹھی اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا بچ گیا۔ دربان کمرے میں داخل ہوا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ سلطان محترم کی کنیز آئی ہے، دربان نے کہا، اندر آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ اسے فوراً اندر بھیج دو، برقیارق کی ماں نے کہا۔ یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے جس نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے اور سلجوقی سلطنت کو بڑے خطرے سے محفوظ کر دیا ہے۔
شمونا کمرے میں داخل ہوئی۔ برقیارق کی ماں اٹھی اور لپک کر شمونا کو گلے لگا لیا۔ وہ شمونا کو چومتی اور اس کا شکریہ ادا کرتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، شمونا نے کہا۔ میں اسی مقصد کے تحت روزینہ کی کنیز بنی تھی۔ یہ باتیں بعد میں بھی کریں گے۔ میں سلطان عالی مقام کو یہ اطلاع دینے آئی ہوں کہ روزینہ کی لاش کتے کے ساتھ بوری میں بند کر کے لے گئے ہیں، اور دوسری اطلاع اس سے زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ اتفاق سے ایک عورت آ گئی ہے جسے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ روزینہ کو پیغام دینے اور اس کے پیغام لے جانے آیا کرتی تھی۔ یہ پیغام حسن بن صباح کی طرف سے آتے تھے۔ میں نے روزینہ کے ساتھ بھی بے تکلفی پیدا کر لی تھی، اور اس عورت کے ساتھ بھی۔ ابھی تو میں نے اسے یہ کہہ کر کمرے میں بٹھا دیا ہے کہ روزینہ کو اطلاع دیتی ہوں۔ میں محافظ دستے کے 2 آدمی ساتھ لے گئی اور ایک رسی بھی۔ میرے کہنے پر انہوں نے اس عورت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ عورت جس سے آپ کو بڑے ہی قیمتی اور چونکا دینے والے راز ملیں گے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سلطنت پر کتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بر وقت کارروائی کی تو یہ خطرہ ٹل جائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شہر میں کتنے زیادہ باطنی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سلطان برقیارق کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ شمونا کون ہے، اور اس نے اس مقصد کو اپنا فرض کیوں بنایا تھا۔ وہ تو اسے ایک کنیز سمجھتا تھا جو کسی مجبوری کے تحت نوکری کی تلاش میں آئی تھی۔ اصل حقیقت تو عبد الرحمن سمیری جانتا تھا۔ تم یہ ساری باتیں کس طرح جانتی ہو؟ سلطان برقیارق نے شمونا سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گی، شمونا نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے اس کا جواب سلطان کو کوئی اور دے۔ تم وہیں چلو، برقیارق نے شمونا سے کہا۔ اس عورت کو کمرے میں بند رہنے دو۔ سلطان برقیارق اپنے وزیر اعظم سمیری سے کہہ چکا تھا کہ خانہ جنگی فوراً بند کر دی جائے، لیکن مشکل یہ تھی کہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ لڑائی کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ سرکاری فوج تک تو حکم پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن باغی فوج تک حکم پہنچانا نامحال ہو رہا تھا، کیونکہ یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے سالار وغیرہ کہاں ہیں۔ سالار اوریزی روپوش تھا، اور اس باغی فوج کی کمان برقیارق کے چھوٹے بھائی محمد کے ہاتھ میں تھی، اور سلطان تک یہ اطلاع بھی پہنچ گئی تھی کہ رے سے امیر شہر ابو مسلم رازی نے بھی اپنی فوج بلکہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے محمد اور سالار اوریزی کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہ پتہ چلانا تھا کہ محمد اور سالار اوریزی کہاں ہیں۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے 3-4 قاصد بلوائے۔ ایک کو تو سرکاری فوج کے سپہ سالار ابو جعفر حجازی کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے شہر میں لے آئے اور جنگ بند کر دے۔ باقی قاصدوں کو یہ کام دیا کہ وہ کسی طرح یہ معلوم کریں کہ سالار اوریزی اور محمد کہاں ہیں، اور انہیں یہ پیغام دیں کہ سلطان برقیارق نے اپنی والدہ محترمہ کے حکم سے جنگ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ دونوں ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ خانہ جنگی بند کرانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ خانہ جنگی کی صورت یہ نہیں تھی کہ دونوں طرفوں کی فوجیں ایک میدان میں لڑ رہی ہوں۔ لڑائی کی صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ سرکاری اور باطنی فوجیں چھوٹے بڑے دستوں میں بٹ گئی تھیں، اور یہ جنگ شہر سے نکل کر مضافات میں اور اسے بھی دور جنگلوں میں پھیل گئی تھی۔ ایک دوسرے پر شبخون مارے جاتے تھے، اور کہیں دستے آپس میں جم کر لڑتے تھے۔ دونوں طرف زخمی اور ہلاک ہو رہے تھے۔ بعض کی لاشیں ان کے گھروں تک پہنچ جاتی تھیں، اور اکثر لاشیں وہیں گھوڑوں تلے روندی کچلی جاتی تھیں۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ سرکاری یا باغی فوج کا کوئی آدمی مارا جاتا اور اس کی لاش گھر آ جاتی تو اس کا کوئی بھائی یا باپ یا چچا وغیرہ اسے ذاتی یا خاندانی قتل سمجھ کر انتقام کے لیے خانہ جنگی میں شامل ہو جاتا۔ باطنیوں نے لوگوں کا یہ رد عمل اور انداز دیکھا تو انہوں نے طبیب کو بتایا۔ طبیب تخریب کاری کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ایک خصوصی ہدایت نامہ جاری کیا، جس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کسی آدمی کی لاش شہر میں آتی تو اس کے گھر والوں کو بتایا جاتا کہ اسے فلاں آدمی نے لڑائی میں قتل کیا ہے۔ مقتول کے گھر کے آدمی اس آدمی کے گھر پر ٹوٹ پڑتے اور ان کے 1-2 آدمیوں کو قتل کر دیتے۔ یہ سلسلہ یوں آگے چلا گیا، اور باطنی تخریب کار کسی گھر میں آ کر یہ اطلاع دیتے کہ تمہارا جو آدمی لڑنے گیا تھا وہ آدمی مارا گیا ہے، اور اس کی لاش کو گھوڑوں تلے کچل اور مسل دیا گیا ہے، اور اسے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے۔ اس اطلاع کا رد عمل بھی یہی ہوتا کہ مقتول کے وارث اس گھر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے۔ اس طرح اس خانہ جنگی میں یہ نیا پہلو پیدا ہو گیا
جس نے لوگوں کے درمیان ذاتی دشمنی پیدا کر دی۔ شہر کے لوگ اپنے گھروں کے دروازے اندر سے مقفل رکھتے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خانہ جنگی 2 سال جاری رہی تھی، لیکن مستند مورخ کچھ حوالے دے کر لکھتے ہیں کہ خانہ جنگی 1 سال اور 1 یا 2 مہینے لڑی گئی تھی، اور اس نے سلطنت اور لوگوں کو بھی بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا تھا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ سلطنت کا انتظام تہ و بالا ہو گیا تھا، اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوا کہ حسن بن صباح نے بڑے وسیع و عریض علاقے پر قبضہ کر لیا، یا یوں کہیے کہ ان علاقوں کو اس نے زیر اثر لے لیا۔ سلطنت سلجوقیہ کو خانہ جنگی میں الجھا کر اس نے اپنا مقصد بڑی آسانی سے پا لیا تھا۔ اسے صرف سلطنت کی فوج روک سکتی تھی، لیکن اس سلطنت کو اس نے خاک و خون کے بڑے ہی خوفناک کھیل میں الجھا دیا۔ سرکاری فوج کا سپہ سالار ابو جعفر حجازی چونکہ شہر میں ہی تھا اور یہیں سے لڑائی کو کنٹرول کر رہا تھا، اس لیے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کے قاصد کے پہنچتے ہی وہ آ گیا۔ اس نے سلطان برق یارق کو اپنی ماں کے پاس بیٹھا دیکھا تو وہ کچھ پریشان بھی ہوا اور حیران بھی۔ حجازی، سلطان برق یارق نے کہا، جنگ فوراً بند کر دو اور اپنی فوج کو اس شہر میں بلا لو۔ سلطان عالی مقام حجازی نے کہا، سلطان کے حکم کی تعمیل فوراً ہوگی، لیکن دستے کچھ ایسے بکھر گئے ہیں کہ انہیں لڑائی سے ہٹانا اور شہر میں لانا بڑا ہی دشوار اور وقت طلب کام ہے۔ کوشش کرو کہ یہ کام ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر شروع ہو جائے۔ سلطان برق یارق نے کہا، اور یہ بھی سن لو کہ ہم نے سالار اوریزی کو معاف کر دیا ہے، کسی اور کو بھی گرفتار یا ہلاک یا زخمی نہیں کرنا، تلواریں نیام میں ڈال لو۔ سپہ سالار حجازی فوراً روانہ ہو گیا۔ سلطان محترم، وزیر اعظم سمیری نے کہا، خانہ جنگی کو روکنے اور دونوں اطراف فوجوں کو الگ الگ کر کے شہر میں لانے کے لیے کچھ دن تو چاہیے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اس عورت سے کچھ پوچھ گچھ کر لیں جسے کنیز نے پکڑا ہے؟ راز کی باتیں تو اس سے معلوم ہوں گی، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ حسن بن صباح کی تربیت یافتہ عورتیں یا آدمی اپنی جانیں دے دیتے ہیں، راز نہیں دیا کرتے۔ ہاں، سلطان برق یارق نے کہا، یہ خطرہ تو ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، شاید اس عورت کی زبان سے کچھ اگلوا سکیں۔ ہمیں ناکامی ہوئی تو زندہ یہ بھی نہیں رہے گی۔ میں اپنی اس کنیز نگینہ کا احسان ساری عمر نہیں بھول سکوں گا۔ اگر ماں نے مجھے اجازت دے دی تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ شمونا نے روزینہ اور سلطان برق یارق کو اپنا نام نگینہ بتایا تھا، اس لیے برق یارق اسے نگینہ ہی سمجھ رہا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن سمیری کو معلوم تھا، لیکن اس نے سلطان کو ابھی اصل نام نہیں بتایا تھا۔ میرے بیٹے، ماں نے برق یارق سے کہا، یہ خون خرابہ رک جائے اور سلطنت پر خطروں کی گھٹائیں منڈلا رہی ہیں، یہ اڑ جائیں تو میں تمہیں شادی کی اجازت بھی دے دوں گی، اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر اچھی لڑکی کوئی اور نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم سمیری نے جب یہ سنا کہ سلطان شمونا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور سلطان کی ماں بھی اسی لڑکی کو پسند کر رہی ہے تو اسے پریشانی سی ہوئی، کیونکہ شمونا مزمل آفندی کی محبت میں گرفتار تھی اور اس نے مزمل کے ساتھ ہی شادی کرنی تھی۔ سمیری کو پریشانی یہ تھی کہ جب یہ صورت پیدا ہوگی کہ سلطان شمونا سے شادی کا فیصلہ کرے گا تو اسے کس طرح قائل کیا جا سکے گا کہ شمونا سے ہاتھ اٹھا دے اور اسے دل سے نکال دے، کیونکہ یہ مزمل کے ساتھ منسوب ہے۔ دونوں اس کمرے میں گئے جہاں وہ عورت اوندھے منہ فرش پر پڑی تھی اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ سلطان برق یارق نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا اور اسے کہا کہ اس عورت کے ہاتھ پاؤں کھول دے۔ ذرا سی دیر میں عورت کے ہاتھ پاؤں کھل گئے اور وہ واہی تباہی بکنے لگی کہ سلطان کی ایک ادنا سی کنیز نے اس کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے تھے۔ تم کون ہو؟ سلطان برق یارق نے پوچھا، اور یہاں کیا لینے آئی تھی؟ میں سلطان عالی مقام کی بیگم کی سہیلی ہوں، عورت نے جواب دیا۔ میں ان کے پاس آتی رہتی ہوں، آج آئی تو آپ کی کنیز نے تمہیں رسیوں سے بندھوا دیا۔ سلطان برق یارق نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور تمہیں میری بیگم دیکھنے نہیں آئی؟ تم کس کی بیٹی ہو؟ تم کس کی بیوی ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ مجھے ٹھیک جواب دو اور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گا۔ میرا نام رابعہ ہے، عورت نے جواب دیا۔ میں شہدر کی رہنے والی ہوں اور یہاں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گی کہ میرے گھر نہ آئیں، کیونکہ میرا شوہر
بڑا ہی ظالم آدمی ہے اور وہ وہمی بھی ہے۔ اگر آپ یا کوئی اور میرے گھر آیا تو میرا خاوند میرے اوپر نہ جانے کیسے کیسے الزام تھوپ دے اور میری پٹائی شروع کر دے۔ میں شہدر کے ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ تمہارا نام رابیہ نہیں، وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے کہا۔ تمہارا باپ کسی بھی قبیلے کا سردار نہیں، نہ تمہارا کوئی خاوند ہے۔ میری ایک بات غور سے سن لو، اپنی اصلیت فوراً بتا دو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم کوئی راز اگلنے سے پہلے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گی تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ سمیری نے محافظ دستے کے کمانڈر سے کہا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر لو۔ رابیہ فوراً اٹھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی ناف پر رکھ لیے۔ کمانڈر طاقتور آدمی تھا، اس نے پیچھے ہو کر عورت کے دونوں بازو پکڑے اور بڑی زور سے جھٹکا دے کر بازو اس کی پیٹھ کے پیچھے کر لیے۔ سمیری آگے بڑھا اور اس کی قمیض اوپر کر دی۔ اس نے سلطان برقیارق سے کہا کہ یہ دیکھ لے۔ عورت نے نیفے میں ایک خنجر اڑسا ہوا تھا۔ سمیری نے یہ خنجر اس کے نیفے سے نکال لیا۔ سلطان محترم، سمیری نے برقیارق سے کہا، اس خنجر کی نوک یقیناً زہر میں بجھی ہوئی ہے، کسی جانور کو مار کر دیکھ لیں۔ وزیر اعظم سمیری نے اس عورت کے بال مٹھی میں پکڑ کر بڑی زور سے جھٹکا دیا۔ عورت کے دانت بج اٹھے۔ دوسرا جھٹکا دے کر سمیری نے اس کا سر نیچے کر دیا۔ ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، سمیری نے کہا، ایسی اذیتیں دیں گے کہ مرو گی بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہو گی۔ حسن بن صباح تمہیں ہم سے چھڑا نہیں سکے گا۔ کہو سچ بولتی ہو؟ کیا سچ بولوں؟ رابیہ نے کہا، کیا آپ لوگوں نے اتنی بھی تہذیب نہیں کہ میں اتنی بڑے باپ کی بیٹی؟ وزیر اعظم سمیری نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی اور بڑی زور سے جھٹکا دیا جسے وہ پیچھے دیوار کے ساتھ ٹکرائی۔ محافظ دستے کا کمانڈر آگے بڑھا۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی زبان کھولوں، کمانڈر نے کہا۔ سلطان برقیارق کے اشارے پر کمانڈر رابیہ کی طرف بڑھا اور اس کی گردن اور اس کے کندھے کے درمیان میں کوئی رگ اپنی مٹھی میں لے کر دبائی۔ رابیہ تڑپنے لگی اور اس کا منہ کھل گیا۔ یہ عورت اتنی طاقتور کمانڈر کی مٹھی میں ایسے ہی تھی جیسے شیر نے ایک خرگوش کو اپنے منہ میں لے رکھا ہو۔ کہو میں باطنی ہوں، کمانڈر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی کمانڈر نے مٹھی اور زور سے دبائی تو عورت کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور وہ اور زیادہ تڑپنے لگی۔ کمانڈر نے ایک بار پھر کہا کہ وہ کہے کہ میں باطنی ہوں۔ رابیہ نے اپنا سر زور زور سے ہلایا جیسے وہ اقرار کر رہی ہو۔ کمانڈر نے اس کی رگ چھوڑ دی۔ وہ فرش پر گری اور ایک ہاتھ سے وہ رگ دبانے لگی۔ اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ ابھی تک تکلیف میں ہے۔ بولو، کمانڈر نے اس پر پاؤں کی ٹھوکر خاصے زور سے لگا کر کہا۔ مجھے قتل کر دو، رابیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اگر میں اپنا سینہ کھول کر راز آپ کے آگے انڈیل دیتی ہوں تو بھی مجھے قتل کر دیا جائے۔ وہ یوں قتل نہیں کریں گے کہ میری گردن کاٹ دیں گے، بلکہ بڑی ہی اذیت ناک موت ماریں گے۔ میرے تمام کپڑے اتار کر میرے جسم پر شہد مل دیں گے، پھر میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر جنگل میں پھینک دیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے اور مکھیاں کس طرح مجھے کھائیں گی۔ بچھو اور دوسرے زہریلے کیڑے بھی میری کھال کو کاٹتے رہیں گے۔ میں نے اس طرح ایک عورت کو مرتے دیکھا ہے۔ وہ پورے 10 دن تڑپتی رہی تھی اور حشرات الارض آہستہ آہستہ اس کی کھال کو کھاتے رہے تھے۔ میں اس موت سے ڈرتی ہوں۔ مت ڈرو، سلطان برقیارق نے کہا۔ میں تمہیں ساری عمر یہیں اسی محل میں رکھوں گا۔ چاہو گی تو کسی اچھے آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گا۔ یہاں آرام سے عمر گزارو گی اور بڑے ہی عیش و عشرت میں رہو گی۔ اگر جھوٹ بولو گی تو سن لو، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ تمہیں قید خانے میں بڑی ہی بدبودار کوٹری میں پھینک دیا جائے گا جس میں چوہے اور زہریلے کیڑے رہتے ہیں۔ دن کے وقت تمہیں الٹا لٹکا کر نیچے دہکتے انگارے رکھ دیے جائیں گے اور ان پر ایک آدمی مرچیں پھینکتا رہے گا۔ تصور میں لاؤ کہ مرچوں کا دھواں تمہاری ناک اور منہ کے راستے تمہارے اندر جائے گا تو تمہاری کیا حالت ہوگی۔ رات کو تمہیں اس کوٹری میں بند کر دیا جائے گا۔ بہتر ہے کہ تم اپنی اصلیت بتا دو اور تمہارا رابطہ حسن بن صباح کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ بتا دو کہاں کہاں رہتے ہیں۔
انہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ ہمیں یہ راز تم نے دیا ہے۔ مسلمان مورخوں نے اور یورپی مورخوں نے بھی متفقہ طور پر لکھا ہے کہ حسن بن صباح کے فدائیوں کو ایسی تربیت دی جاتی تھی کہ ان کی فطرت ہی بدل جاتی تھی۔ ان کے لیے زندگی اور موت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ زندہ رہتے تھے تو صرف حسن بن صباح کے احکام کی تعمیل کے لیے زندہ رہتے تھے، اور جب اپنی جانیں لینے پر آتے تھے تو بڑے فخر اور اطمینان سے اپنی جانیں دیتے تھے۔ ہر فدائی کے پاس، خواہ وہ عورت ہوتی یا مرد، ایک خنجر ہوتا تھا جس کی نوک زہر میں بجھی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں سے کوئی پکڑا جاتا اور وہ دیکھتا کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں اور راز اگلنا ہی پڑے گا، تو وہ خنجر نکال کر اپنے دل میں اتار لیتا تھا۔ رابعہ نے بھی اپنے پاس ایک خنجر اسی مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری جانتا تھا کہ ہر فدائی کے پاس خنجر ہوتا ہے۔ اس نے اس عورت کے لباس سے خنجر نکال لیا۔ اس خنجر کی موجودگی ہی یہ پکا ثبوت تھا کہ وہ حسن بن صباح کی تربیت یافتہ عورت ہے۔ سلطان برقیارہ کے ذہن میں اگر ابھی تک کوئی شک باقی تھا تو وہ بھی نکل گیا۔ میں اپنے 2 بچوں کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں، رابعہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ دونوں ابھی چھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خاوند بھی ہے، عبد الرحمن سمیری نے کہا۔ وہ بھی یقیناً فدائی ہوگا۔ میرا کوئی خاوند نہیں، رابعہ نے کہا۔ میں کبھی کسی کی بیوی نہیں رہی۔ ایک بچے کا باپ کوئی اور ہے اور دوسرے کا کوئی اور۔ میں نے اپنی زندگی شیخ الجبل حسن بن صباح کے نام وقف کر دی تھی۔ میری ساری عمر فریب کاری میں گزری ہے۔ وہ ہم جانتے ہیں، عبد الرحمن سمیری نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ فدائی عورتیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ یہاں جو فدائی ہیں وہ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ اس شہر کی 1/4 آبادی باطنیوں کی ہے، رابعہ نے کہا۔ کوئی ایک بھی اس شہر کا باشندہ نہیں، سب باہر سے آئے ہیں۔ میں اتنے زیادہ لوگوں کے گھر تو بتا نہیں سکتی، صرف ایک جگہ بتاتی ہوں۔ وہاں رات کو چھاپا ماریں تو آپ کو فدائیوں کا ایک مرکز مل جائے گا۔ وہاں جو آدمی ہوں گے ان کے متعلق میں اتنا ہی کہوں گی کہ ہر آدمی حسن بن صباح کا فدائی ہے۔ اس نے طبیب کے گھر کا پتہ بتا دیا، پھر اس نے چند اور اہم آدمیوں کے نام اور ٹھکانے بتائے۔ آپ کی سلطنت میں خانہ جنگی حسن بن صباح نے شروع کرائی ہے، رابعہ نے بتایا۔ سلطان کو مٹھی میں لینے اور انہیں کٹ پتلی کی طرح استعمال کرنے کے لیے روزینہ کو بھیجا گیا تھا۔ روزینہ سلطان کو صبح شام ایک خاص قسم کی حشیش پلاتی رہتی تھی، اور پھر اس کیفیت میں وہ اپنے حسن و جوانی کا طلسم استعمال کرتی تھی۔ سلطان تو جوان ہیں اور ان کے جذبات بھی جوان ہیں۔ روزینہ اور اس جیسی لڑکیاں پتھروں کو بھی موم کر لیا کرتی ہیں۔ میں روزینہ اور طبیب کے درمیان ایک رابطہ ہوں۔ اگر روزینہ انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اسے میرے سامنے لائیں۔ میں آپ کو اس محل میں وہ جگہ دکھا دوں گی جہاں اس نے حشیش رکھی ہوئی ہے۔ کیا روزینہ مجھے قتل کرنا چاہتی تھی؟ سلطان برقیارق نے پوچھا۔ نہیں، رابعہ نے جواب دیا۔ آپ پوری طرح اس کی مٹھی میں تھے، آپ کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قتل صرف اس صورت میں آپ کو کیا جاتا کہ آپ بیدار ہو کر اس کی مٹھی سے نکل آتے۔ ہاں، آپ کے دونوں بھائیوں کو، آپ کی ماں کو اور آپ کے وزیر اعظم کو قتل کرنا تھا، لیکن کچھ دیر بعد۔ ایک بات اور بتاتی ہوں، لیکن میں شک میں ہوں۔ آپ کی یہ جو کنیز ہے اس نے اپنا نام نگینہ بتایا ہے۔ مجھے کچھ ایسا شک ہوتا ہے کہ اس کا نام نگینہ نہیں کچھ اور ہے۔ میں لڑکپن میں حسن بن صباح کے پاس گئی تھی، مجھے دھوکے میں لے جایا گیا تھا۔ مجھے کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ یہ کنیز اس وقت وہیں تھی۔ یہاں میں نے اسے دیکھا تو کچھ یقین بھی آنے لگا، کیونکہ یہ روزینہ کے ساتھ پوری طرح بے تکلف تھی اور اس کی رازدار بھی تھی۔ کبھی کبھی حسن بن صباح کی باتیں بھی کرتی تھی، اور روزینہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی یہ کنیز فطری طور پر باطنی ہے اور غائبانہ طور پر حسن بن صباح کی مرید ہے۔ سلطان برقیارق نے اپنے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کی طرف دیکھا۔ وزیر اعظم نے سلطان کو آنکھ کا ہلکا سا اشارہ کیا۔ کیا تم اپنے بچوں کو یہاں لانا چاہو گی؟ وزیر اعظم سمیری نے رابعہ سے پوچھا۔ کیا آپ مجھے جانے کی اجازت نہیں دیں گے؟ رابعہ نے پوچھا۔ نہیں، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ تم کہتی ہو کہ اپنے بچوں کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہو۔ اب تم صرف اس صورت میں زندہ رہو گی کہ تم یہیں رہو،
تمہارے بچے یہاں آ جائیں گے، ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں۔ بچے ہی تو نہیں، رابعہ نے کہا، میرا اتنا قیمتی سامان بھی وہاں پڑا ہے۔ سب کچھ آ جائے گا، سلطان برقیارق نے کہا، تم صرف جگہ بتا دو۔ رابعہ نے اپنا گھر اچھی طرح سمجھا دیا۔ بچوں کو ابھی لے آئیں گے، رابعہ نے کہا، سامان رات کو اس طرح لائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ میں ماری جاؤں گی اور میرے بچے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ لیکن ایک بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی، وہ اب دماغ میں آئی ہے۔ اگر روزینہ یہاں ہے تو میں یہاں کس طرح رہ سکتی ہوں؟ وہ تو کسی وقت بھی مجھے قتل کروا دے گی یا دھوکے میں زہر پلا دے گی۔ اگر اس نے مجھے قتل نہ کیا تو میرے بچوں کو مروا ڈالے گی یا اغوا کرا دے گی۔ اس کے پاس ایک ایسا زہر ہے جس کا کوئی ذائقہ ہی نہیں۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری اور محافظ دستے کے کمانڈر نے سلطان برقیارق کی طرف دیکھا۔ اس بات کا جواب سلطان ہی دے سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سلطان روزینہ کے قتل کو ابھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے یا نہ جانے اس کا کیا خیال ہے۔ تم روزینہ کو یہاں نہیں دیکھ سکو گی، سلطان برقیارق نے کہا، وہ دفن ہو چکی ہے۔ اس سارے محل میں گھوم پھر کر دیکھ لو، وہ زندہ نہیں۔ دفن ہو چکی ہے؟ رابعہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیا وہ بیمار ہو کر مر گئی ہے یا؟ ہم پر اس کی اصلیت بے نقاب ہو گئی تھی، سلطان برقیارق نے جواب دیا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں حسن بن صباح سے کیا ملتا تھا۔ اگر یہ بتا دو تو یہاں سے تمہیں دگنا انعام ملے گا اور معاوضہ بھی ملے گا۔ اب تم وہی کام ہمارے لیے کرو جو تم حسن بن صباح کے لیے کرتی رہی ہو۔ پہلے تم آوارہ پھرتی رہی ہو، اب تم اس محل کی ایک قابل عزت فرد بنا دی جاؤ گی۔ سوچ لو، اب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ داستان کو پہلے بیان کر چکا ہے کہ حسن بن صباح کے کسی فدائی سے راز لینا ایسا ہی ناممکن تھا جیسے ایک پتھر سے دودھ کی دھاریں نکال لی جائیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایک فدائی عورت نے سارے ہی راز دے دیے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ سلطان برقیارق، اس کے بھائی، اس کی ماں اور وزیر اعظم اسلام کے تحفظ، بقا اور فروغ کے لیے لڑ رہے تھے، اور ان کا ایمان تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رابعہ نے اپنی جوانی حسن بن صباح کے باطل عقیدے کو سینے سے لگائے گزار دی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ حسن بن صباح نے اس کی فطرت ہی بدل ڈالی ہے۔ لیکن ممتا ایسا جذبہ ہے جو ماں کا دین و ایمان بھی ہلا دیتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچوں نے اسے راز اگلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہرحال یہ ایک معجزہ تھا کہ رابعہ نے